یہی معاملہ 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا. پورا قافلہ آیا امام کی خدمت میں. کبھی کبھار لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہی بتائیے، ہم گئے مشہد زیارت کرنے کے لیے، کربلا زیارت کرنے کے لیے، کیا ہماری زیارت قبول ہو گئی؟ نہیں ہوئی. یا ہمارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا کہ جیسے مولا رضا کے جو ظاہر آئے تھے اور قافلے کی صورت میں مولا کے امام زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، مولا نے انہیں بھگا دیا تھا، یہ ہوگا ہمارا انجام. میں نے ان کو بتایا، سمجھایا کہ نہیں، مولا ہمیں اس طرح سے نہیں دھتکاریں گے. کیوں؟ کیونکہ مولا ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اور مولا نے جو ان کو بھی دھتکارا ہے، ان کو بھی جو ڈانٹا ہے، وہ اس لیے نہیں ڈانٹا کہ انہیں آگ کر دیا جائے آئندہ تم ہمارے پاس نہیں آنا، بلکہ اس لیے ڈانٹا ہے تاکہ اپنی اصلاح کر لیں اور ہمارے اچھے ماننے والے بن جائیں. محبت باقی ہے مولا کی، جیسے ایک باپ کی اپنی اولاد سے محبت ہوتی. آئیے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے کہا، خادم سے کہا مولا کو جا کر کہہ دیں کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. خادم گیا اندر، امام رضا کو بتایا کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. امام نے بڑا سخت جملہ شاہ فرمایا یہ جو آئے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کو کہو پہلے جھوٹ چھوڑ دیں پھر آئے ہم سے ملاقات کرنے. یہ چلے گئے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، مولا نے ہمیں جھوٹا کہہ دیا. اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم سچ بولیں، اب ہم صحیح بولیں، ہماری گفتار صحیح ہو. آئے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے. ایک ہی دن میں 2 مرتبہ آتے تھے، صبح بھی آتے تھے، شام میں بھی آتے تھے. مولا ملنے کی اجازت دے دیجئے، مولا ملنے کی اجازت دے دیجئے. اور اس کیفیت کو وہ افراد محسوس کریں گے کہ جو جاتے ہیں نجف میں مولا کی زیارت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آیت اللہ سستانی بھی وہاں پر موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آغا سستانی سے ملاقات ہو جائے. اگر فرض کیجئے آغا سستانی کہیں کہ ہم جو فلاں قافلہ آیا ہے اس سے ملاقات نہیں کریں گے، وہ بہت حرام کام کرتے ہیں، تو انسان بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے آغا سستانی سے ملاقات کا شرف نہیں ملا. آغا سستانی کی جبکہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مولا متقیان کے سامنے. خود آغا سستانی مولا کے فقیروں میں سے ایک فقیر ہیں اور وہی ان کے لیے سب سے بڑا کمال ہے. لیکن اگر وہ بھی ملنے سے انکار کرتے ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ آغا سستانی نے ملنے سے منع کیا ہے. ذرا تصور کریں، مولا رضا نے منع کر دیا، میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا. یہ دوبارہ آئے، بڑے مولائی تھے، واپس آئے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بڑا حساب و کتاب رکھتے ہیں. ہم مولا سے ملنے کے لیے گئے تھے، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، مولا نے منع کر دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے آمنا وسلمنا، اب ہم کبھی آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے. کچھ ایسے بے نصیب بھی ہوتے ہیں جو حساب و کتاب سے چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں، مولائی ہوتے ہیں. نہیں مولا آپ نے ملنے نہیں دیا، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم میں کیا کمی ہے، دوبارہ ملنے کے لیے آئیں گے، ہم مل کر رہیں گے. جو اصرار کرتے ہیں مولا ہمیں ملنا ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں امام زمانہ پردہ غیب میں ہیں، اب پردہ غیب میں وہ چلے گئے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیسے مل سکتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے جو کہتے ہیں نہیں مولا پردہ غیب میں ہے، اتنوں سے ملاقات کر لی ہے، مجھ غریب سے ملاقات کیوں نہیں کی. مولا مجھے ملنا ہے آپ سے، ملاقات کرنی ہے آپ سے، آپ نے فلاں کو زیارت کروا دی، فلاں کو زیارت کروا دی، مجھے کیوں زیارت نہیں کروائی. تو کچھ مولائی ہوتے ہیں، محب ہوتے ہیں، ایسا پسند ہے مولا کو. یہ روزانہ آتے تھے، 2 مرتبہ آتے تھے، فجر میں بھی آتے تھے، مغرب پر بھی آتے تھے. مولا منع کرتے تھے نہیں ہمیں نہیں ملنا، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو. آخری دن آ گیا ان زائرین کا. آ کر خادم کو کہا اب مولا سے کہیں ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، ایک زیارت تو کروا دیں، ایک دیدار تو کروا دیں. خادم جب مولا کے پاس آیا، مولا نے کہا ان کے لیے دروازہ کھول دو. اگر یہ مولائی نہ ہوتے تو دروازہ نہ کھلتا. تھے محب پکے جانے والے تھے، اس لیے دروازہ کھولا. آئے مولا کے حضور، مولا نے انہیں گلے لگایا، انہیں بڑا پیار دیا، انہیں بڑا سلام دیا، ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا. انہوں نے سوال کیا مولا اب تک تو ہم نے ایسا پیار آپ کا نہیں دیکھا تھا، ایسی محبت نہیں دیکھی تھی، آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے. کہ وجہ یہ ہے کہ تم ہو ہمارے چاہنے والے، تم ہو ہم سے محبت کرنے والے. لیکن جب تم ہمارے دروازے پر ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو تم دعویٰ بہت بڑا کرتے تھے. تم یہ دعویٰ کر کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. شیعہ اور ہوتے ہیں اور محب اور ہوتے ہیں، شیعہ اور ہوتے ہیں، محب اور ہوتے ہیں. حدیث قصہ کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا،
ہم حدیث قصہ میں بھی بتاتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں, محب اور ہوتے ہیں. مولا نے فرمایا شیعہ کی پہچان سنو اور محب کی پہچان سنو. محب وہ ہوتے ہیں جو ہم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن جو ہم کہتے ہیں اس پر پورا عمل نہیں کرتے ہیں, اور شیعہ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں. اپنے آپ کو اگر تم محب کہتے تو ہم دروازہ کھول دیتے ہیں, لیکن جب تم نے دعویٰ اتنا بڑا کیا ہے, جب شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ تم شیعہ بن کر بھی دکھاؤ. اور مولا اگر ان کو ملنے نہیں دے رہے ہیں, بار بار دروازہ بند کر رہے ہیں, تبھی ان کی اصلاح ممکن تھی. توجہ رکھیے گا, اگر پہلی مرتبہ میں ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا اصلاح ہوتی ہے؟ آتے ملاقات کرتے, ہاتھ چومتے, زیارت کرتے, چلے جاتے ہیں, جیسے تھے ویسے ہی رہتے. امام چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی ہو, امام ان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, امام ان کو شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں, امام اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے پہلے بند کرتے رہے دروازہ, اور جب آخری موقع آیا تو ایسی چنگاری جلائی کہ اب جب تک زندہ رہیں گے امام رضا کے فرمان پر عمل کرتے رہیں گے. مل کے عظمت امام رضا پر درود پڑھ دیجئے. محمد و بس عزیزوں, مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معیار میں تھوڑا سا اضافہ کریں, اور جس طرح سے مولا اپنے سے محبت کرواتے ہیں اور اپنے سے پیار کروانا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے مولا چاہتے ہیں کہ تم مولا کے ہر چاہنے والے سے محبت کرو, کیونکہ ہر چاہنے والے مولا کی اولاد ہیں. ہم سب علی اور نبی کی اولاد کی طرح ہیں. اگر کوئی ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے, ان کی اولاد کو کچھ عطا کرتا ہے, مولا خوش ہوتے ہیں, مولا کو خوشی نصیب ہوتی ہے. تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیے, جہاں جہاں انسان کسی نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے, اور ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے. کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے, کسی کو شادی کے لیے ضرورت ہے. اگر ہم نے آج مدد کی تو گویا ایسے ہی کہ جیسے امام کی اولاد کی مدد کی. اس سے زیادہ بڑا مقام ہو نہیں سکتا انسان کا.